أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني
لك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ قصص کا مطالعہ کر رہے ہیں. ابھی تک ایک رکوع ہوا ہے 13 نمبر آیت تک. آج 14 نمبر آیت سے 28 نمبر آیت تک دوسرا اور تیسرا رکوع انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورہ قصص آیت نمبر 14 پارہ نمبر 20. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا. مطلب حکمت نبوت کا ظہور ان کا کر دیا, حکمت دی انہیں. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے, مطلب سوئے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا. یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. مطلب ان کی برادری کا تھا, ایک بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کی, اسی لیے رفیقوں میں سے کہا, اور دوسرا دشمنوں میں یعنی کہ فرعون ہی تھا, دوسرا فرعون کی قوم کا. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی, مطلب مدد مانگی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو شخص تھا بنی اسرائیل میں سے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی فرعون کے خلاف, جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے. مطلب جب انہوں نے اس کی مدد کی اور جو دشمن قوم سے تھا اس کے ایک مکہ مارا, وہ ستارہ ہوگا اسے, تو وہ جب مکہ مارا تو وہ مر گیا. مطلب یا تو یہ ہوا کہ وہ شخص کمزور تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا مکہ بہت تیز لگا اور اس کی موت ہو گئی. مطلب جو بھی کچھ ہو اللہ کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے مارنا نہیں چاہا تھا. قتل بڑا گناہ ہے لیکن بے اختیاری میں ان سے ہو گیا تھا. یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. مطلب غلط و برائی کی نسبت ہمیشہ شیطان کی طرف اور اچھائی نیکی کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطانی کام ہے جو میرے سے ہو گیا. قتل بہت بڑا گناہ ہے لیکن بے اختیاری میں کیونکہ ختم ہوا تھا. تو آگے کہا کہ شیطان دشمنوں میں سے ہے کھلا اور یہ بہکاتا ہے. مطلب اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا اور اس کے مکہ نہ مارتا تو میں بچا رہتا اس کارروائی سے اپنی. پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا, تو مجھے معاف فرما دے. مطلب فوراً احساس ہو گیا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگے, توبہ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. مطلب خطا کا معاملہ تھا, اللہ نے معاف کر دیا, اللہ کو بھی پتہ تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پہ, اس غلطی پہ, اس خطا پہ اگر کوئی جو ہے اعتراض کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. جب اللہ نے کہہ دیا میں نے اسے معاف کر دیا, بخش دیا, وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کہنے لگے اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا, مطلب مجھے معاف کر دیا, میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہ بنوں گا. مطلب شکرانے کے طور پہ وعدہ کر لیا
اس وقت جو ہے حکمران ظالم تھے، اور کبھی بھی میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا جو ظالم حکمران ہیں۔ یہ وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کے حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر جھانکتے ہوئے، مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں، کیونکہ رات ہی قتل کیا تھا، ہو گیا تھا ان سے خطا سے، ایک آدمی مارا گیا تھا، کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ مطلب جو ان کا بنی اسرائیل کا آدمی تھا جس نے کل جو ہے وہ فرعونی کے مکہ لگوایا تھا ان سے، وہ پھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو سری بے راہ ہے، مطلب جھگڑالو آدمی ہے، یعنی کل اس سے لڑ رہا تھا اور آج دوسرے سے لڑ رہا ہے، آج پھر میرے سے مدد مانگنے آ گیا۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا، مطلب بیچ بچاؤ کرنا چاہا، انہوں نے جو ہے فرعونی جو ہے اسے پکڑنا چاہا کہ کسی طرح سے اسے بچا لوں، ورنہ یہ بنی اسرائیل والا جو آدمی ہے پھر لڑ پڑے گا اس سے۔ تو وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ راز کھول دیا ان کا، جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا وہ سمجھا یہ مجھے پکڑ کے مار دیں گے، کل انہوں نے مکہ مارا تھا اس کے، آج میرے اگر مکہ لگ گیا، میں نے ان سے مدد چاہی تو میں بھی مر جاؤں گا، تو ڈر کے مارے اس نے راز کھول دیا سارا۔ اسے ہی لگا نا کہ اگر انہوں نے ایک غصہ کر لیا تھا میرے مار دیا اور زور سے لگ گیا تو میرا تو کام تمام ہو جائے گا، تو اس نے سارا راز فاش کر دیا وہاں۔ تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، مطلب تو یہاں کا بدمعاش بننا چاہتا ہے معاذ اللہ، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ مطلب راز کھلتے ہی خبر پھیل گئی، یہ تو وہ نادان دوست ہے جو دوستی کو مروا دے۔ اس نادان نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا کہ میری طرف بڑھ رہے، اور کل کا مکہ یاد تھا تو اس لیے ڈر کے مارے جو ہے سارا راز فاش کر دیا ان کا، اور اب جو ہے لوگوں تک بات پہنچ گئی۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو بہت جلدی چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ مطلب جہاں فرعون کا محل تھا وہاں سے اسی وقت یا اس کے کچھ دن بعد فرعونیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمدرد جو ہے وہ بھاگا ہوا آیا ان کی طرف، اور ان سے کہا کہ تو بہت جلدی یہاں سے چلا جا ورنہ یہ تجھے ختم کر دیں گے فرعونی لوگ جو ہیں۔ مطلب اللہ کس سے کب اپنا کام لے لے بس اسے ہی پتہ ہے، وہ خیر خواہ تھا ان کا موسیٰ علیہ السلام کا۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، مطلب چھپتے چھپاتے ڈرتے ہوئے نکلے، کہاں جاؤں کیسے نکلوں؟ کہنے لگے اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے، مطلب جو میرا پیچھا کر رہا ہے اور مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہیں ان سے مجھے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مطلب دعا اللہ نے قبول کی اور انہیں ہدایت دے کے ہادی بنا دیا اور نبی بنا دیا۔ تو یہ مدین کی طرف گئے اور کہا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، مطلب کنواں تھا وہاں کوئی، اور ایک گروہ جانوروں کو پانی پلا رہا تھا وہاں اپنے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دیں۔ مطلب جانور جو ہے وہ پانی کی طرف متوجہ نہ ہوں اس کے، کیونکہ اوروں کے جانور وہاں پانی پی رہے تھے، مرد تھے، تو اس لیے عورتوں نے روک لیا کہ پہلے چلے جائیں تو پھر ہم پانی پلائیں گے۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، مطلب پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ دل میں رحم آنے پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا۔ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، مطلب ہمارا روز کا معمول یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں جاتے تو ہم یہاں اپنے جانوروں کو آگے نہیں بڑھاتے تاکہ مردوں سے خلط ملت نہ ہو، کوئی فتنہ نہ پھیلے۔ مطلب شریف عورتیں تھیں، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، اور کوئی مرد نہیں ہے جو طاقتور ہو، بوڑھے ہیں اس لیے خود نہیں آ سکتے، مطلب مجبوری میں، اور ہم عورتوں کو ہی کام پہ بھیجتے ہیں، مطلب انہیں جانوروں کو پانی وانی پلانے۔ بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ کر
آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ مطلب انہیں ہٹا کے سب کو، مردوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا ان کے عورتوں کے جانوروں کو، اور خود جا کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا اللہ سے کی کہ جو دے دے۔ مطلب کوئی ضد نہیں ہے، جیسے بہت عاجزی کے ساتھ جیسے فقیر کرتے ہیں بہت سے، اور آج بھی جو ہے یہ قیمتی دعا ہے۔ بہت سارے بزرگ بتاتے ہیں ربی انی لمان دلتا الیہ من خیرین فقیر، یہ سورہ قصص کی 24 نمبر آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا کی قبول کر لی تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے۔ انہیں جاب مل گئی جو آگے آئے گا، اور ٹھکانہ مل گیا، اور شادی بھی ہو گئی انہی عورتوں میں سے کسی ایک سے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، مطلب محبت کا اسٹائل تھا، گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، اور ان کی طرف چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں۔ مطلب جانور لے کے گھر چلی گئی، انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک جوان نے ہماری مدد کی اور تمام لوگوں کو ہٹا کے اور ہمارے جانوروں کو پانی پلوا دیا۔ تو پھر آگے اپنے باپ کا جو ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام نہیں تھے، لیکن زیادہ قوی روایت یہی ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر بنے بعد میں، اور انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کو ہمارے والد بلا رہے تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں۔ مطلب ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ مطلب شعیب علیہ السلام نے خوشخبری دی، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حد سے باہر تھے کہ تو نے وہاں سے نجات پا لی، اب تو نکل ہی آیا وہاں سے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے۔ مطلب ایک لڑکی نے ان میں سے دونوں میں سے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ مطلب ایسا ملازم رکھیں جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ ان چرواؤں کو ہٹا کے بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا اور خود کھینچ کے مطلب انہیں عورتوں کی طرف کھڑا کر دیا۔ امانت دار مطلب طاقتور، مضبوط، کوئی غلط نگاہ لڑکیوں پہ نہیں ڈالی، اس وجہ سے پیچھے پیچھے چلے، لڑکیوں کے آگے آگے نہیں آئے راستے میں، مطلب انہیں جو ہے آگے کر دیا۔ تو یہاں انہوں نے وہی ان کی جو ہے صفت بیان کی کہ مضبوط امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے ان کے سامنے ایک آفر رکھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، مطلب یہاں پہ ہمارے جانور وغیرہ دیکھیں، ہمارا کام کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے۔ مطلب ویسے ہمارا کمٹمنٹ تو ہوگا 8 سال کا، لیکن اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو آپ کی طرف سے یہ بھلائی ہوگی۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، مطلب سختی نہیں کرنا چاہتا، نرمی کا رویہ رہے گا۔ 8 سال آپ یہاں کام کر دیں ہمارا، کیونکہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، کوئی مرد اور گھر میں تھا نہیں، جوان بچی تھی، اور یہ بھی کہا کہ ایک لڑکی سے میں آپ کی شادی بھی کر دوں گا۔ اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے، مطلب نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ جہاں یہ بات بھی ہے کہ لڑکی کے باپ نے خود رشتہ پیش کیا۔ ہمارے معاشرے میں تو لڑکی والے اگر کہہ دیں تو یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا کمی ہوگی لڑکی میں، لیکن قرآن یہ بات ثابت کرتا ہے کہ لڑکی والے بھی اگر اچھا لڑکا ہو دیکھ کے رشتہ ڈال سکتے ہیں، مطلب انہیں معیوب نہ سمجھا جائے۔ آج کی آخری آیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کر دوں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ مطلب 8 سال یا 10 سال جتنے سال میں بھی میری مرضی ہوگی میں اتنے دن کام کروں گا۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کارساز ہے۔ مطلب میں اللہ کو گواہ بنا کر آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں کہ میں 8 یا 10 سال یہاں رہوں گا اور اس کے بعد چلا جاؤں گا، اور یہ میری مرضی کے اوپر ہوگا کہ میں 8 سال رہوں یا 10 سال رہوں۔ یہ آج الحمدللہ دوسرا تیسرا رکوع